کوئی بھی سائل، کوئی بھی درخواست گزار جب کسی بھی کے پاس جائے درخواست لے کے، اسے ایٹ لیسٹ سننا چاہیے. یہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ، وہ اپلیکینٹ وہی ہوتا ہے یا درخواست گزار وہی ہوتا ہے، شکایت لے کے وہی جاتا ہے جو جس کو انصاف کی تلاش ہو، جو بیچارہ اس کے ساتھ کوئی ناانصافی آلریڈی ہو چکی ہو. مجھے یاد ہے متی اللہ جان صاحب جب والا معاملہ ہوا تو اگلے دن چیف جسٹس گلزار صاحب تھے، تو متی بھائی اپنی فیملی کے ساتھ، بیٹی بھی تھی بیٹا بھی تھا، باقی کوئی فیملی ممبر بھی شاید اس دن ان کا ہوا مجھے اب ایگزیکٹلی، لیکن بیٹی اور بیٹا ان کے ساتھ تھے. متی بھائی بھی ظاہر ہے وہاں سے ہو کر آئے تھے، ان کی کوئی حالت کوئی اتنی اچھی ظاہر ہے نہیں تھی، یعنی مینٹلی. وہ کورٹ روم میں کھڑے ہوئے اور 2-3 دفعہ انہوں نے بات کر کے ہوتا تو ہے کہ آپ اگر مثال کے طور پہ میرے ساتھ آپ بھی کوئی جو اثر کی آپ بات کریں، لیکن وہ آرڈر میں لکھا ہے ایک جج نے گلزار صاحب کو کہ الائجڈ ابڈکشن. اچھا اس کو بھی چھوڑ دیں، میں آپ کو بتاؤں وہاں پہ 2-3 دفعہ روسٹرم پہ متی بھائی نے بات کرنے کی کوشش کی اور انتہائی تضحیق آمیز، اپنا کیس خراب نہ کرو، یہ نہ کرو، تضحیق آمیز انداز میں 2 سے 3 دفعہ انہوں نے چیف جسٹس گلزار، اس فارمر چیف جسٹس گلزار صاحب نے انہیں خاموش کروا دیا. یقین کریں وہ جو ان کے ایکسپریشنز ان کے تھے اور جو مطلب وہ آج تک میرے ذہن پہ نا نقش ہیں. میں اکثر مطلب یہ چیز ریکال کرتا ہوں کہ یار ایک بندہ کس طرح کی چیز سے گزر کر آ رہا ہے، اور وہ اس لحاظ سے اندر سے ایک امید بھی ہے کہ یار میں ملک کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کے آگے آ گیا ہوں، اور وہ اسے انتہائی تضحیق امیز انداز میں چھپ کر اور بات سن بھی نہیں رہا. آپ کے پاس کوئی اپلیکینٹ، اب نہ اس کے آپ اس کو کوئی ریلیف نہ دیں، لیکن آپ اسے کوئی دلاسا دام کیا ہوا آپ کے ساتھ بیان، اس کا دل کا بوجھ ہلکا کر. اور انہوں نے یہ کہا تو جنرل فیض کا سپریم کورٹ کے ججز کے ساتھ تعلق تو رہا ہے، اوپن سیکرٹ ہے، یہ اس کو تو کوئی ڈینائی نہیں. وہ تو نظر بھی آیا کہ 20 دنوں میں انہوں نے فیصلہ کر دیا. اچھا متی اللہ جان صاحب کا آپ نے معاملہ چھڑا، اس پہ تھوڑی سی کمنٹ میں ضرور لوں گا کیونکہ ہمارے دوست ان کو اٹھایا گیا. آج تک ان کا کیس، وہ بھی انصاف کے لیے جو بابر ستار ہو سکتا ہے، جسٹس بابر ستار ان کے وکیل تھے. متی اللہ جان صاحب کو اٹھایا جاتا ہے دن دہاڑے، سب کچھ نظر بھی آ رہا ہے. تو اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ کچھ ہمارے دوست سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں یا اس وقت کے چیف جسٹس کو اپروچ کرنے کی بھی کوشش کی کہ دن دہاڑے جو ہے وہ اٹھایا گیا، آپ اس کو ٹیک اپ کریں. قیوم صدیقی صاحب پریزنٹ تھے، ہم دونوں گئے، آپ گئے اور وہاں پہ جا کے یہ کہا کہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں، اور سپریم کورٹ نے بالکل بودر نہیں کیا. اس کا کریڈٹ چیف جسٹس جو اطہر من اللہ صاحب ہیں ان کو ہم دیں گے کہ تقریباً 3 بجے ان کے سامنے ایک اپلیکیشن وہ گھر جا چکے تھے، ان کو بھیجی، اس کو شام کو انہوں نے اس کو دیکھ کے اس پہ آرڈر کیا، اور رات کو 11 بجے متی اللہ جان صاحب جو ہے وہ واپس آ گئے. یقینی طور پر ایک پریشر تھا، اس پریشر کی وجہ سے. تو یہ جو سپریم کورٹ کے ججز یہ آپ بات کریں کہ اگلے دن جب متی اللہ جان صاحب پیش ہوتے ہیں تو جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے یہ لکھوایا، اور جو آپ نے رویہ کی بات کی کہ چیف جسٹس گلزار جو ہے ان کا رویہ کیسے تھا، تو یہ رویہ اور جو لکھوانا، کیا ان کے اندر انسانیت بھی نہیں ہوتی کہ ایک بندہ جو ہے وہ ابڈکٹ تھا، بڑی مشکل سے یہاں ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کی یہ پوزیشن ہے. بس اب کیا کہا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ تو اب میرا خیال ہے کہ وہ یہ چیزیں پبلک کے سامنے ہیں، اور جن ججز نے یہ کیا ہے اب وہ اس چیز کا ان کو بھی اندازہ کم سے کم بھگت رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ چیزیں نہیں بھولتی. جب آپ اس طرح کریں کہ ایک بندہ جو ہے اذیت اس کو دی گئی اور آپ کہتے ہیں کہ یہ اس نے بہانہ بنایا ہو یا یہ کیا ہو، تو پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ کیس لگنا چاہیے، اس کیس کو ٹیک اپ کریں. بالکل، یہ متی اللہ جان صاحب کا کیس اور اس وقت کی جو، اور پریسیڈنٹ یہ سیٹ کریں کہ آج کے بعد ایسا نہیں ہونا چاہیے. بالکل، اور اسی کیس سے ہی آگے بہت سی چیزیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو پروسیڈنگز ہیں اس سے اس کا فائدہ اٹھائیں. جی بالکل، اس سے بڑی زبردست پروسیڈنگز ہوئی ہیں، اور جتنے بھی لوگوں کو بالکل یا لیفٹ پہ کیا گیا وہ بڑے سخت قسم کے آرڈرز آئے ہیں، اور وہ بعد میں پھر وہ ریکور بھی ہوئے.